الرحیم بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ کا کروڑ دفعہ شکر اور احسان ہے جس نے اس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام عظیم کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دے جو غرور اور تکبر سے پاک ہو، آمین اللہم آمین۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 93 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما۔ اور من جو یقتل قتل کرے مؤمنن کسی مومن کو متعمدن جان بوجھ کر عمد کے ساتھ، فجزاؤہ پس اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدا فیہا وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ اور اللہ اس پر ناراض ہوا، ولعنہ اور اس پر اللہ کی لعنت ہوئی، وأعد لہ عذابا عظیما اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، قصدن قتل کرے یا عمدن قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قتل عمد کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر عمدن مسلمانوں کو قتل کرنے پر دوزخ کی وعید سنائی ہے، اس لیے قتل عمد کی تعریف کو جاننا ضروری ہے۔ شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قتل عمد وہ قتل ہے جس میں جان نکالنے کے لیے ہتھیار سے ضرب لگائی جائے اور جان غیر محسوس ہے، پس وہ جان نکالنے کے لیے ایسے ہتھیار کو استعمال کرے گا جو زخم ڈالنے والا ہو اور بدن کے ظاہر اور باطن میں مؤثر ہو۔ امام ابو حنیفہ کی اصل کے مطابق جس قتل کو ہتھیار یا ہتھیار کے قائم مقام کے ساتھ قتل کیا جائے وہ قتل عمد ہے۔ مثلاً بانس کی کھپچی یا لاٹھی کے ٹکڑے یا کسی اور ایسے دھارے والی چیز کے ساتھ قتل کر دے جو ہتھیار کا کام کرتی ہے، یا آگ میں جلا دے، یہ بھی قتل عمد میں ہی شمار ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ تمام قتل عمد کی صورتیں ہیں اور ان پر قصاص واجب ہے، اور ہمارے علم کے اور اس کے علاوہ فقہاء اکرام کا بھی قتل عمد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ احادیث میں جو استعمال کیا گیا ہے ورڈ وہ یہ ہے کہ تلوار اور پتھر سے قتل کرنے کو قتل عمد قرار دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلوار کے علاوہ ہر چیز خطا ہے اور ہر خطا کا ایک تاوان ہے۔ بخاری شریف کے حدیث پاک دیکھ لیتے ہیں جی۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ان کے دور میں ایک یہودی نے ایک لڑکی پر حملہ کیا اور اس کے جسم سے زیورات اتار لیے اور اس کے سر کو پتھر سے کچل دیا۔ اس لڑکی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اس وقت ابھی اس کی زندگی کی کچھ رمق باقی تھی اور اس کی گویائی ختم ہو چکی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس لڑکی سے پوچھا، تمہیں کس نے قتل کیا ہے اور کیا فلاں شخص ہے؟ اس کے قاتل کے علاوہ کسی اور کا نام لیا تو اس نے سر نہیں کے اشارے میں نہیں کا اشارہ دیا، پھر فرمایا فلاں شخص اور اس کے قاتل کا نام لیا تو اس کے سر کے اشارے سے کہا۔ اس نے ہاں کہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بلانے کا حکم دیا اور اس یہودی کو بلا کر دو پتھروں کے درمیان اس کے سر کو کچل دیا۔ ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ تلوار ہے یا پتھر ہو یا کوئی اور دھارے دار چیز ہو یا ہتھیار ہو جس سے ان سب چیزوں سے قتل کرنا عمد ہے۔ بندوق، کلاشن کو، پستول وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ میرا کسی کافر شخص سے مقابلہ ہو، وہ مجھ سے قتال کرے اور تلوار سے میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالے، پھر وہ مجھ سے بچنے کے لیے ایک درخت کی آڑ میں آئے اور کہے میں اللہ کے لیے اسلام لے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو قتل مت کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرا ایک ہاتھ کاٹ چکا ہے اور اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد کلمہ پڑھا ہے، کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو مت قتل کرو، اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو وہ تمہارے قتل کرنے سے پہلے والے درجے میں ہوگا اور تم اس کے کلمہ پڑھنے سے پہلے والے درجے میں ہوگے، یعنی وہ مسلمان کے درجے میں ہوگا اور تم کفر کے درجے میں چلے جاؤ گے۔ یہ معنی اس کا نکلتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل کی بنسبت پوری دنیا کا زوال زیادہ آسان ہے، یعنی اس کا مومن کا قتل جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں اوندھی منہ ڈال دے گا۔ استغفر اللہ۔ یہاں پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان کے پاس آ کر کہا کہ یہ بتائیے کہ ایک آدمی نے کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کیا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نازل نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیے اگر وہ توبہ کر لے اور ایمان لے اور نیک عمل کرے پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہما نے فرمایا کہ اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس شخص کی ماں اس پر روئے جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، اور وہ مقتول اپنے قاتل کو دائیں یا بائیں جانب سے پکڑے ہوئے آئے گا، اور دائیں یا بائیں ہاتھ سے اس نے اپنا سر پکڑا ہوا ہوگا، اور عرش کے سامنے اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ شخص کہے گا میرے رب اپنے اس بندے سے پوچھ کس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ یعنی قیامت والے دن کا منظر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ جس میں یہ کہا گیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو بچا لینا موت سے پوری انسانیت کو بچا لینا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 94 بیان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں چلو، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، تحقیق کر لیا کرو یا وضاحت کر لیا کرو، اور نہ تم ان کے لیے کہو جو تمہاری طرف سلام کرے، اسے یہ نہ کہو کہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ تب تغو عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا مال چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم، بس اللہ کے پاس بڑی غنیمتیں ہیں، کثیرۃ بہت زیادہ، کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم اس سے پہلے بھی تھے، فمن اللہ، اللہ نے احسان کیا، علیکم تم پر، فتبینوا پس تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیر، بے شک اللہ تعالی تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور اس کو جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تم ایک مسلمان کو کافر کہہ کے مارنے کے بعد مال غنیمت کی صورت میں دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، اور تم یقین کرو اللہ کے پاس بہت ساری اموال غنیمت ہیں، اس سے پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم مسلمان ہو گئے، بس دوسروں کے بارے میں بھی تحقیق کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ جی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن ابی حدرد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ایک جماعت کے ساتھ عزم، مکہ اور یمامہ کے درمیان یہ ایک مقام ہے، عزم الف زود اور میم، وہاں روانہ کیا۔ اس جماعت میں ابو قتادہ بن ربیع اور محلم بن جسامہ بھی تھے۔ ہم روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب عزم میں پہنچ گئے تو ہمارے پاس سے عمر اشجعی کا گزر ہوا، جو ایک اونٹ پر اپنا سامان رکھے ہوئے جا رہا تھا، اور اس کے پاس دودھ کا ایک مشکیزہ بھی تھا۔ جب وہ ہمارے پاس سے گزرا تو اس نے ہمیں سلام کیا، ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا، اور محلم بن جسامہ نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، اور اس کا اونٹ اور اس کا سامان چھین لیا۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا تو ہمارے بارے میں قرآن مجید کی آیت کریمہ، اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤ تو خوب تحقیق کر لیا کرو،
اور جو تم کو سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں۔ یہ آیا کریمہ نازل ہوئی۔ صحیح بخاری شریف میں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ بنو سلیم کا ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کے پاس سے بکریاں چراتے ہوئے گزرا۔ اس نے اسلام کیا۔ صحابہ نے کہا اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں سلام کیا ہے۔ انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ اس موقع پر یہ آیا کریمہ یعنی سورہ النساء کی آیت نمبر 94 جو ہم تلاوت کر رہے ہیں یہ نازل ہوئی۔ شان نزول ہی بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جو واقعہ ہم پیچھے مرداس کا پڑھ کے آئے ہیں وہ اس حوالے سے ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت اور اس کے شان نزول میں جو احادیث ذکر کی گئی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں احکام شرعیہ کا مدار صرف ظاہر حال پر ہے اور کسی شخص کے باطن کو ٹٹولنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور دل کے حال کو جاننا انسانوں کا منصب نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شان عظیم ہے جو علام الغیوب ہے، اور کسی شخص کے بارے میں بھی بدگمانی کر کے اس کو قتل کرنا ممنوع ہے۔ اس سے پہلے ہم صحیح مسلم شریف کے حوالے سے بھی بیان کر چکے ہیں کہ حضرت اسامہ نے ایک شخص کو کلمہ پڑھنے کے بعد اس خیال سے قتل کر دیا کہ شاید اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام بہت ناراض ہوئے۔ آپ نے حضرت اسامہ سے اس شخص کے قصاص لینے کا حکم نہیں دیا۔ پچھلی احادیث میں جن صحابہ نے ایک شخص کو سلام کرنے کے بعد قتل کر دیا تھا آپ نے ان کو بھی قصاص میں قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ اول تو یہ ابتدائے اسلام کے واقعات ہیں، دوسرا یہ کہ انہوں نے تعویل سے قتل کیا تھا۔ البتہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اس حکم معلوم ہونے کے بعد جس نے کسی کے متعلق بدگمانی کر کے اس کو قتل کیا اس سے قصاص لیا جائے گا۔ بہرحال اس آیت سے فقہ کا یہ عظیم ضابطہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے۔ معلوم ہوا کہ احکام شریعہ کا مدار صرف ظاہر حال پر ہے، باطن پر نہیں، اور باطن کو ہم چیک کر بھی نہیں سکتے۔ مسلمانوں کا جہاد سے مقصود صرف اللہ کے دین کی سربلندی ہونا چاہیے۔ یہ بھی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے جہاد کا مقصد صرف دین کی، اللہ کے دین کی سربلندی ہونا چاہیے، مال غنیمت حاصل کرنا ان کے مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 95 ہے سورہ النساء کی۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ مجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ مجاہدین القاعدین اجرا عظیما۔ لا یستوی نہیں برابر ہوتے القاعدون بیٹھے رہنے والے من المؤمنین مومنوں میں سے غیر اولی الضرر والمجاہدین اور بلا عذر اور بلا ضرر جہاد سے بیٹھے رہنے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں کافروں کے خلاف جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ غیر اولی الضرر کا مطلب ہے بغیر کسی تکلیف کے، والمجاہدون اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم جو اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یعنی ایک وہ جو بغیر کسی عذر کے گھر میں بیٹھے رہے ہیں اور جہاد کے لیے نہیں نکلے، اور دوسرے وہ جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، وہ مجاہدین جنہوں نے اپنے مال اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا ہے اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی ہے۔ علی القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر جو گھروں میں بیٹھے رہے ہیں، درجہ ایک درجہ، وکلا وعد اللہ
اور سب سے اللہ نے وعدہ کیا ہے الحسنہ بھلائی کا، وفضل اللہ المجاہدین، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو فضیلت عطا کی ہے، القائدین بیٹھے رہنے والوں پر، اجر عظیمہ بہت زیادہ ثواب کے ساتھ۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو جہاد سے جی چرا کر بغیر کسی عذر تکلیف کے گھروں میں بیٹھ رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے ہیں، یہ دونوں درجہ اور ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت بخشی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب ایمان والوں سے وعدہ تو بھلائی کا ہی فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بہر طور بیٹھے رہنے والوں پر زبردست اجر و ثواب کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ درجات منہ مغفرۃ و رحمہ وکان اللہ غفور رحیم، ان کے درجات ہیں اللہ کی طرف سے، اس کی طرف سے ان مومنوں کے بہت درجات ہیں، اور مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی جو جہاد کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ درجات ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں، یہ آیت نمبر 95 بیان کر رہے ہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، سفر میں سختیاں اور بھوک اور پیاس کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے مقابلے میں زخم کھاتے ہیں، ان کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے جو بغیر کسی جسمانی عذر کے جہاد کے لیے نہیں جاتے اور اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی بیان کرتے ہیں ترمذی شریف میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لا یستوی القاعدون، تو حضرت عبداللہ بن عمر ابن ام مکتوم نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، وہ نابینا تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، آپ مجھے جہاد کے متعلق کیا حکم دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی غیر اولو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چوڑی ہڈی اور دوات لاؤ، اور یہ فرمایا لوح اور دوات لاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ سے مراد وہ مسلمان ہے جو بغیر کسی تکلیف یا بغیر کسی عذر کے جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور جہاد کرنے والوں سے مراد وہ مسلمان ہیں جو جنگ بدر میں جہاد کے لیے گئے تھے۔ جب غزوہ بدر میں شریک ہونے کا حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نابینا ہیں، کیا ہمارے لیے رخصت ہے؟ تو پھر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جو مسلمان جہاد میں شامل ہونے کی نیت رکھتے ہوں لیکن جسمانی عذر کی وجہ سے شریک نہ ہو سکیں، وہ اجر و ثواب میں مجاہدین کے برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بلا عذر جہاد میں شرکت نہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے وہ مجاہدوں کے برابر نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذر والے مجاہدین کے برابر ہیں۔ اس کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک غزوے میں فرمایا ہم مدینے میں کچھ مسلمانوں کو چھوڑ آئے ہیں، اور ہم نے جب بھی کسی گھاٹی یا وادی کو عبور کیا ہے تو وہ ہمارے ساتھ تھے، وہ عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ابن ماجہ میں کہ جب نبی کریم علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینے کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا تم نے جب بھی کسی رات سفر کیا یا کسی وادی کو عبور کیا تو مدینے کے کچھ مسلمان تمہارے ساتھ ہوتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مدینے میں ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ مدینے میں ہے لیکن عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مالدار لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے دیگر فرائض اور واجبات کو بجا لاتے ہیں اور جن کاموں سے شریعت میں منع کیا گیا ہے ان سے باز رہتے ہیں، ان کو نفلی عبادت کرنے والوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ وہ اپنے مال کو جہاد، اسلام کی ترویج اشاعت اور دیگر نیکی کے کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں بھی بحث کی گئی ہے کہ غنی شاکر ہے وہ افضل ہے یا فقیر ثابت جو ہے وہ افضل ہے۔ بعض علماء نے اس آیت میں اس سے دلیل حاصل کی ہے کہ جو غنی شاکر ہے وہ افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کو فضیلت اور درجہ حاصل ہے، نیز غنی کو قدرت حاصل ہوتی ہے اور فقیر جو ہے وہ عاجز ہوتا ہے اور قدرت جو ہے وہ عجز سے افضل ہے۔ بعض نے کہا کہ فقیر صابر افضل ہے، کیونکہ غنی شاکر کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے جو اجر ملتا ہے وہ 10 گنا ہے، جبکہ 10 گنا ہے، 700 گنا ہے یا 1400 گنا ہے، بہرحال حد اور حساب سے ہے۔ اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے، جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں صرف صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اس سے معلوم یہی ہوا کہ غنی شاکر سے فقیر صابر افضل ہے۔ نیز غنی دنیا کی طلب میں رہتا ہے جبکہ فقیر دنیا کو ترک کرتا ہے، اور دنیا کو طلب کرنے سے دنیا کو ترک کرنا افضل ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ فقیر صابر غنی شاکر سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں، دور مبارک میں یہ بحث رہتی تھی کہ فقیر صابر افضل ہے یا غنی شاکر افضل ہے، اور ہر ایک اجر و ثواب میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ امام مسلم بن حجاج کشیری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فقراء مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا مالدار لوگ تو بڑے بڑے درجات اور جنت کی نعمتیں لے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کرتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز کی تعلیم نہ دوں جس سے تم ان سے بڑھ جاؤ گے، جو تم پر سبقت کرتے ہیں، اور تم اپنے بعد والوں سے بھی بڑھ جاؤ گے، اور تم سے شخص افضل نہیں ہو سکے گا مگر وہ جو تمہاری طرح کا ہی کام کرے۔ فقراء مہاجرین نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صدقے جائیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جنہوں نے جو مالدار نہیں ہیں، جو فقراء ہیں، ان کے لیے بھی ایسا وسیلہ پیدا کر دیا ہے اور ایسا سبق بتا دیا ہے جس میں افضل ہونے کی نعمت عطا ہے۔ یعنی ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا، جو کہ تسبیح فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اتنی خیر و برکت والی ہے۔ فقراء مہاجرین دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی اس کام کو سن لیا ہے اور وہ بھی اسی طرح کرنے لگے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فقیر صابر سے غنی شاکر افضل ہے، کیونکہ اس کو ایسی عبادات کا انجام دینے کا موقع ملتا ہے جو فقراء کی پہنچ میں نہیں ہوتی۔ یہ بھی واضح رہے کہ فقیر صابر سے مراد آج کل کے گداگر نہیں ہیں، اور نہ ہی غنی شاکر سے مراد آج کل کے سرمایہ دار ہیں، بلکہ فقراء سے مراد ایسے فقراء ہیں جیسے فقراء مہاجرین تھے، مثلا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اغنیاء سے مراد ایسے اغنیاء ہیں جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ اور فقیر صابر سے مراد یہ نہیں کہ وہ شاکر نہ تھے، اور غنی شاکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ صابر نہیں تھے، بلکہ ہر دو کو جب کوئی نعمت ملے تو وہ اس پر اللہ کا
شکر ادا کریں، اور جب کوئی مصیبت آئے تو اس پہ صبر کریں۔ لیکن غنی کا غالب حال یہ ہے کہ اس کو شکر کرنے کے مواقع زیادہ ملتے ہیں، اس لیے اس کو غنی شاکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور فقیر کا غالب حال یہ ہے کہ اس کو صبر کے مواقع زیادہ ملتے ہیں، اس لیے اس کو فقیر صابر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور صبر کرنا بھی عبادت ہے اور شکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تاہم اگر اغنیاء کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کو ایسی عبادت کرنے کے زیادہ مواقع ملتے ہیں جو فقراء کے دسترس میں نہیں ہے، تو فقراء کے لیے فضیلت کچھ کم نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو زندگی گزاری ہے وہ عیش، نعمت اور اغنیاء کی زندگی نہیں ہے، وہ فقراء کی زندگی ہے۔ اگر اغنیاء کو عبادت میں سبقت کی فضیلت حاصل ہے تو فقراء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اپنانے کی فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ امام مسلم بن حجاج کشیری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک میں بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عز و جل فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی؟ وہ کہے گا، میرے رب تیری کیسے عیادت کرتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھ کو علم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر فرمائے گا، ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے کھلاتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر فرمائے گا، ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یعنی اللہ ہی کے ان فقراء کی خدمت کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کو کھلانا، اور اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہے یہ سب کچھ۔ فقراء کے لیے یہ کچھ کم اعزاز نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اپنی بیماری کہہ رہا ہے، ان کی بھوک اور پیاس کو اپنی بھوک پیاس فرما رہا ہے۔ اگر اغنیاء کو کثرت عبادت کی فضیلت حاصل ہے تو فقراء کے لیے یہ کم فضیلت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال کو اپنا حال فرماتا ہے، ان کی بیماری کو اپنی بیماری، ان کی بھوک کو اپنی بھوک، ان کی پیاس کو اپنی پیاس فرماتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے صدقے میں ہمارے دلوں کے زنگ دور فرما دے اور ہمیں اپنے قریب کر دے کہ ہم بھی صبر و شکر کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ بے شک ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اپنے مالک کی طرف قدم اٹھائیں، ہم چل کر جائیں گے، اللہ دوڑ کر ہمارے قریب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔